کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پریشان نہ ہو، ڈونٹ بی سیڈ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جزاک اللہ خیر. جی بیٹا تھوڑا سا آگے آ جاؤ بس. السلام علیکم، میرا نام رمیسا ہے، میں فاسٹ یونیورسٹی سے ڈیٹا سائنس پڑھ رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر پیرنٹس پہ جس طرح کوئی مسئلے آ جاتے ہیں، فائنینشیل ایشوز یا کوئی بیماری، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح فیملی کے پرابلمس ہوتے ہیں، اور میں جیسا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو کافی ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اور مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہوتی ہے. کبھی کبھار تو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے کچھ، کیونکہ ایسا کبھی لگتا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں نا وہ بدلنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو گھر کا مطلب ماحول جو ہے امپروو کرنے کے لیے. تو اس سچویشن میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اتنی پیاری بچی ہے کہ جب میں آئی تو یہ 1 گھنٹہ پہلے سے ماشاءاللہ سیشن میں موجود تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو میں اتنا دل خوش ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کے کہ جب وہ اتنا وقت پہلے، آئی تھنک 1 گھنٹے سے بھی زیادہ تھا، اور یہ یہاں پر تھیں. اچھا ماشاء اللہ. بیٹا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا. جوائنٹ فیملی کے جو امپیکٹ ہے ہمارے اوپر اور ہماری پوری سوسائٹی پر، ہماری جنریشنز پر، وہ واقعی یعنی اسے ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ انسان ہی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مشینیں بھی بہت ساری ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ کا نیٹ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک پیچھے سے اس کے سگنلز کم آنے شروع ہوئے، آپ کی کال کٹ گئی، آپ کچھ بھیجنا چاہ رہے تھے، کوئی چیز ایسی بیچ میں ایسا ہو گیا. آپ کا بل بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کی یعنی آپ جس دنیا میں رہتے ہیں نا، تو اس دنیا میں بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول. آپ کے کنٹرول میں اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے نا، تو وہ آپ کا اپنا آپ ہے جس کا آپ نے حساب دینا ہے. تو آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے. جب آپ اپنی طرف دیکھو گے کہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے، آپ چاہتے بھی یہی ہو نا کہ سروائیو کیسے کریں، اچھا سلوک کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، اور نیگیٹو ہونے سے بچیں، بدگمانیاں نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز دل میں لانے کی کوشش نہ کریں ایسی کہ کوئی بری بات ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر نہ رکھیں. اور یہ ہے کہ پیرنٹس اگر پریشان ہوتے ہیں کسی چیز سے تو ان کو بھی کہیں کوئی بات نہیں، صلہ رحمی کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آج ہم یعنی رسول اللہ کی جیسے حدیث ہے وہ چیزیں سامنے رکھیں، اور رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انسان خوش کر سکتا ہے. بڑوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیں، 5-7 منٹ بھی حال چال ہی پوچھ لیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اور بچوں کی طرف سے تو انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے. کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کو اسمائل دے دیں، آپ کی سروائیول بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہم کوئی کوشچنس لیں گے، آج ہمیں تھوڑا سا ارلی ختم کرنا ہوگا، تو اس لیے ایک دو کوئک کوشچن اور کوئک آنسرس کرنے ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم استاذہ، جیسے آپ نے بولا کہ ماں جو ہے گرائی ہے، اب ایک چرواہا اپنی ریور کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اچھے نشو نما ہو اس کی، تو لیکن اگر کوئی اور بکری آ جائے جسے بیماری ہو، وہ کبھی نہیں آنے دے گا کہ دوسری بھی میری بکریاں بیمار ہو، یا ایون اس کی بھی بکریوں میں سے کسی کو بیماری ہو جائے تو الگ کر دے گا. لیکن ایز اے پیرنٹس جب ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جیسے آج کل بہت ٹرینڈ ہے، بچوں نے جانا ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے فلاں فرینڈ کے ساتھ، فلاں فرینڈ کے ساتھ. اب ہماری جو انکوائریز ہوتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، اور کبھی ہم اتنا ریگولر نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، تو اس سب چیزوں کو وہ ایک ٹاکسک لو کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ ٹاکسک لو ہے، اب ہمیں روک رہے ہیں، ایسے کریں، یہ کریں. تو اس چیز کو ہمیں کیسے بیلنس رکھنا ہے اور ان کو کیسے سمجھانا ہے، اور ہمیں ان کی یہ چیز کیسے ابزارب کرنی ہے اور اس میں کس طرح سے. آپ نے ایک ایسی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری ماؤں کا، ہمارے گھرانوں کا بہت بڑا ایشو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹاکسک لو کی ٹرمینالوجی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ بچے کو جو سکھانا چاہیے تھا وہ سکھانے کی بجائے زیادہ، یعنی بچے کو جو ہے نا، اسے کہتے ہیں اتھارٹیرین پیرنٹنگ، کہ آپ نا اتھارٹیٹیو ہو گئے، آپ نے ان کو حکم دیا ایسا کر لو، ایسا نہ کرو، ایسا کر لو، ایسا نہ کرو. پیرنٹنگ ایسے نہیں ہوتی. بچے کو لاجک چاہیے، بچے کو دلیل، اور بچے کو ساتھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور بچے کو رائٹ اینڈ رانگ کا علم بالکل یعنی ابتدا سے دینا پڑتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے کو آپ گاڈ فیئرنگ بنائیں گے، اس کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ دیں گے، اسے یہ پتہ ہوگا میں نے اصل گائیڈ لائن وہاں سے لینی ہے، میں نے بھی وہیں سے لینی ہے، آپ نے بھی وہیں سے لینی ہے، تو گریجولی بچوں کے لیے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا مشکل نہیں رہتا. لیکن جس وقت بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہم نے لینی ہے گائیڈ لائن اپنے پیرنٹس سے، تو بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آزادی تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہم اپنے پیرنٹس کے قیدی بن کے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. مجھے ایسا لگتا ہے پیرنٹس شریک ہو گئے. آج کسی بچے سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے ماما نے. سیریسلی اب بچے جو ہیں یہ مطلب آپ اس پہ یعنی فیل کرنا چاہیں تو اسے فیل بھی کر سکتے ہیں کہ اب پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس لیے آپ ہماری مانو. تو یہ ٹھیک لاجک نہیں ہے. پیرنٹس یوزلی سلیو ہارڈ ڈسک بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جی اپنے بالکل. بچوں کو، تو وہ پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ وہ ریزسٹ کر جاتے ہیں. سلیو تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. دیکھیں پیرنٹس نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے؟ آپ ایک بچے کے دل کے اندر ایک گارڈ، ایک محافظ بٹھا دیں کہ اس نے اللہ کی باؤنڈری سے نہیں نکلنا. اسے کہ میری باؤنڈری میں نہیں رہنا، آپ اللہ کی باؤنڈری میں رہو. اللہ کی باؤنڈری یہ، آپ اپنے گھر کے کچھ رولز، کچھ پرنسپلز بنا لیں، کچھ اپنے گھر کے کچھ لاز بنا لیں اور بچوں کے ساتھ مل کے بنائیں. اس کی میں بھی پابندی کروں گی، آپ بھی پابندی کریں. تو اس میں کچھ باتیں ماننی تو پڑیں گی ابتدا میں، لیکن گریجولی جب آپ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ کر دیں گے تو بچہ جو ہے اللہ کی باؤنڈری میں آنے کے لیے زیادہ جلدی تیار ہو جاتا ہے. لیکن پیرنٹس کی باؤنڈری میں نہیں آئیں گے بچے. اگر آپ پیرنٹس اللہ کا بنائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پیرنٹس کی محبت بچے کے دل میں بھی ڈالیں گے. لیکن آپ اللہ کا نہیں بنائیں گے تو اپنے رائٹ سے بھی جائیں گے. اللہ کا قدردان ہی بندوں کا قدردان ہوتا ہے سمپلی. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاذہ، میرا نام فاطمہ عامر ہے اور میں ایک عام سا کویشچن کرنا چاہتی ہوں، لیکن ظاہری طور پہ یہ عام ہے مگر باطنی لحاظ سے میرے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم کسی سے دعا کروا سکتے ہیں اپنی بیماری میں، اور دم، درود، دعا، ورد اور یہ تسبیح یا تعویذ بارے میں، کہ اگر ہم سخت بیمار ہوں اور کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، اس کے بعد وہ ہمیں ایک نقش لکھ کے دے اور کہے کہ اس کو دعا کے تسلسل کے طور پہ آپ رکھ لیں اپنے پاس، تو کیا یہ شرک ہے؟ یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجیز ہیں لائک موبائل کی سم ہے، تو اس میں بھی بہت سے قرآن کی آیات ہیں، تو آج ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے پاس ہے اور ہم جب چاہے اس کو پڑھ لیتے ہیں؟ تو پلیز اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. شکریہ. جی، کیا کوئی کسی کے لیے دعا کروا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے. دعا ہو سکتی ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی بھی دعا کرنا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں. اب آپ نے دعا کے بعد کہا دم کا مطلب ہوتا ہے پھونکے مار کے جو علاج کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ کہ دم کروانا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سادگی کے ساتھ اتنی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی. آپ قرآن کی آیات خود پڑھ سکتے ہیں، آپ جاہل نہیں ہیں. کوئی آیت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سورہ فلق، سورہ ناس، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جادو کا علاج بھی ہے، اور اسی طرح سے حسد کا علاج بھی ہے، اور اسی طرح سے باقی چیز. جو قرآن مجید کی آیت ہے اگر آپ اسے خود پڑھتے ہیں کسی چیز کے علاج کے لیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا نقش، یہاں سے جو ہے نا کام خراب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ کار نہیں سکھایا نقش بنانے کے.
آپ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں, کچھ لوگ صحیح نہیں کہتے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ترکت فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. جھگڑا ختم. کہ آپ کو جو چیز اللہ کی کتاب اور اس کی سنت میں ملتی ہے ٹھیک ہے, اگر وہاں نہیں ہے تو اسے نہیں لیں گے, تو وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہمیں ملتی. ہاں تعویذ لٹکانا جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ وعیدیں ہیں, تو تعویذ پہننا, تعویذ لٹکانا اور تعویذ یہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے, اور میں سمجھتی ہوں ان ایتھیکل بھی ہے کافی حد تک. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پھر بہت ساری ڈسکشنز, بہت ساری طویل باتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو کویشچن کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دیکھیں. ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے خود بیٹھے, اور کتنی مائیں ہیں اپنے بچوں کو جو ساتھ لے کے آئیں ماشاء اللہ. اور جیسے بچیاں یہاں موجود ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کی حفاظت کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیرنٹس جو کوششیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ان مجالس کو برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ ملیں گے. لیکن ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا یہ دن ٹھیک ہے وینسڈے جو مڈ ویک ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے ویکینڈ پہ لے جائیں, فرائیڈے پہ؟ یہ ڈے ٹھیک ہے. اچھا, میں یعنی یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ اگر ہینڈ ریس کر دیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن ٹھیک ہے, اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر تو فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ تو مشترکہ ہوگا نا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. صحیح. اصل میں جب ہم یہ مڈ ڈے رکھ لیتے ہیں نا